أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسند متصل من شيخنا خالد بن مختار الكشميري حفظه الله تعالى إلى الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى. وقال الإمام رحمه الله في مقدمة كتابه صحيح مسلم: فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم السطر والصدق وطاعة العلم يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، تو ہم نے تقسیم جو امام مسلم رحمہ اللہ تعالی فرما رہے تھے روات کی اور طبقات، وہ دیکھ رہے تھے. اس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے 3 اقسام کی احادیث امام مسلم کے لانے کا قصد ہے، اور کس طرح ان نے روات کے نام لینے شروع کیے، جس میں عطا بن السائب ان پہ بات ہو چکی تھی کہ وہ ان کا معاملہ جو ہے جر اور تعدیل میں کیسا ہے، اور وہ حفاظ اور متقنین کے طبقے میں کیوں نہیں ہے. اور ان کے بارے میں وہ 3 آراء اور 3 اقاویل ائمۃ الجرح و تعدیل کے ہم نے دیکھے، اور اس پہ اختلاط اور وہ بات ہو گئی. اس کے بعد یزید بن ابی زیاد اور لائث بن ابی سلیم پہ بات آئی. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ امام مسلم کی صحیح کا درجہ اسی لیے اوپر ہے صحت کے اعتبار سے، کیونکہ اس طبقے کے روات کو وہ اصول میں نہیں لاتے. ہم نے کہا مقروناً لغیر لاتے ہیں، عطا بن صاحب کو تو لایا ہی نہیں ہے. مقروناً لغیر لاتے ہیں مطابعات اور شواہد میں. اور ہم نے کہا تھا کہ کیسے وہ شروعات جو ہے اصح سے کرتے ہیں اور انقا اور سب سے اونچے طبقے کے روات سے کرتے ہیں. تو اس سب پہ بات ہو چکی تھی. اور اس چیز کا سمجھنا اور جاننا بہت اہم ہے کہ روات کے درمیان جو یہ سلسلہ جیسے امام مسلم نے بیان کیا، اس سے صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ سنن نبی داؤد ہو یا باقی سنن کی کتب، اس میں ایسے روات کو اصول میں بھی لایا جاتا ہے، اور اس پہ انشاءاللہ آگے بات آئے گی. تو یزید بن ابی زیاد، میں نے کہا تھا نووی نے دمشقین کو کہا، جو کہ خطا ہے. یہ میں نے کہا تھا کہ کوفی ہیں اور قرشی مولاہم، ایسے ان کو جو ہے صحیح جانا گیا. اور یہ حافظ ابن حجر نے تہذیب میں کہا کہ اغرب النووی، نووی رحمہ اللہ نے جو بات کی اس پہ ظاہر نظر ہے کہ یہ وہ دمشقی نہیں ہے یزید بن ابی زیاد. تو ان کے بارے میں یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ لا یحتج بہ اور لیس بحجہ، اور شعبہ فرماتے ہیں مرفوع کرنے والے احادیث کو مرفوع، جو مرفوع نہیں ہیں ان کو مرفوع کرنے والے. امام احمد نے فرمایا حدیثہ لیس بذاک، نسائی نے فرمایا ضعیف الحدیث. ایسے ہی اقاویل ابو زرع اور ابو حاتم سے، اور ابن عدی نے فرمایا کہ یہ شیعی تھے، ومع ضعفہ یکتب حدیثہ. یہ ائمۃ الجرح و تعدیل نے ان پہ بات کی. اس کے لیے آپ کامل لابن عدی اور عقیلی کی ضعفاء دیکھیں. یہاں آپ متاخر میں تہذیب الکمال تہذیب بھی دیکھ سکتے ہیں.
یا کاویل اوکیلی نے بالسند لائے ہیں، اسی طرح کامل میں بھی بالسند موجود ہیں. اور عمومی طور دیکھا جائے تو آپ ان کو عمومی طور جیسے سمجھا جاتا ہے ضعیف الحدیث کہیں گے، لیکن دیکھیے اصطلاح کا مسئلہ ہے. امام احمد نے کہا حدیث لیس بذاک، اس کی احادیث لیس بذاک. شعبہ نے کہا یہ مرفوع کرنے والے ہیں، اور ان نے کہا ابن عدی نے، کیونکہ ابن عدی کا منہج کیا ہے کہ وہ اخیر میں راوی پہ حکم بھی لگاتے ہیں. وہ پہلے ترجمہ لاتے ہیں، اس کے بعد جن احادیث میں نکارہ موجود ہے وہ لاتے ہیں، اور پھر آخر میں راوی پہ حکم لگاتے ہیں. یہ شیعی تھے، اور انہوں نے فرمایا مع ضعفہ یکتب حدیثہ، ضعف کے ساتھ ان کی حدیث لکھی جاتی ہے للاعتبار والشواہد. یعنی ایسا نہیں ہے، بعض ائمہ بھی فرماتے ہیں ایسا کوئی نہیں ہے کہ جس نے کہا اس کی حدیث چھوڑ دو. چھوڑنے کا مطلب یہاں نہیں کہ اعلیٰ درجے کے ہیں، چھوڑنے کا مطلب اعلیٰ درجے کے نہیں ہے. مسلم نے رحمہ اللہ نے ان کو دوسرے طبقے میں رکھا ہے، اور آپ آگے دیکھیں گے عامش رحمہ اللہ وغیرہ کے ساتھ مقارنہ بھی ہوگا. اور اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے، جو میں نے بات آپ کو بتائی تھی طبقات میں، ہم اصح جو روایت کرنے والے ثقات اور حفاظ ہیں ان کی روایت کو سب سے اوپر رکھتے ہیں، تب ہی پھر روایات میں مقارنہ ہوتا ہے. اگر آپ ان کی روایت کو اوپر نہیں رکھیں گے، پھر آپ مقارنہ کیسے کریں گے؟ آپ کو کیسے سمجھ آئے گا کہ ان کی احادیث جو ہے لیس بذاک ہے، جب آپ نے حفاظ اور متقنین کے طبقے کو اثبت سمجھا ہے، اور انہیں جس طرح الفاظ کو ادا کیا ہے اس کو اثبت سمجھا ہے. لیکن اشکال پھر پیدا ہو جاتا ہے من جہت تصحیح کے جہت میں اشکال پیدا ہو جاتا ہے. مثلا اس کی ایک کامل مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس سے پہلے میں ہمارے شیخ زہیر الرحمانی المبارک فوری حفظہ اللہ، ان کی ایک نصیحت تمام طلبہ کو کروں گا، جو کہ ان نے مقدمے کے دروس سن کے ہمیں بھیجی ہے تسجیلاً صوت کر کے، یعنی ان نے ہمیں بھیجی ہے. اور ان نے کہا کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ سارے نکات جو ہیں وہ لکھیں، خصوصی کتب کے نام. اور انہوں نے کہا یہ طلبہ کے لیے میری نصیحت ہے، اسی لیے میں نقل کر رہا ہوں. کہا کہ جو نام درس میں بتائے جا رہے ہیں کتب کے لکھیں، فوائد مدون کریں. جب آپ آگے عملی میدان میں جائیں گے تو وہ کافی مفید رہے گا آپ کے لیے. تو سارے طلبہ سے گزارش ہے کہ جب مراجعہ درس کا کریں ایک بار ایسے سن لیں، پھر جب مراجعہ کریں یہ ساری چیزیں لکھ دیں. اب ایسے میں تو آپ کو پتہ ہے ایسے کسی چیز سے نہیں پڑھا رہا، ورنہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ جو اگر میں نے کچھ لکھا ہوتا وہ میں آپ کے ساتھ وہ آپ کے درمیان بانٹ دیتا، اس کو بھی آپ رکھتے. لیکن چونکہ میں حفظاً بتا رہا ہوں، اسی لیے آپ دوسری بار جب سنیں آپ اس کو مدون کریں، تاکہ یہ فوائد آپ کے ذہن میں ایک بار بیٹھ جائیں. اور شیخ نے حفظہ اللہ جو کہ مسند ہے، ان نے یہ بھی کہا کہ پہلے ہو سکتا ہے طلبہ کو بہت ساری چیزیں سمجھنا ہے دروس میں، لیکن آپ جب فائدے مدون کریں گے، مراجعہ کریں گے تو انشاءاللہ مفید رہے گا. اللہ تعالیٰ شیخ کی حفاظت کرے اور ان کی عمر میں برکہ کرے. تو یزید بن ابی زیاد کے بارے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ کس طرح منہج کے مسئلے کی وجہ سے بعض احادیث کو صحیح جانا گیا اور سمجھا گیا. اس میں جو رایات السود، کالے جھنڈوں کی احادیث بہت مشہور ہے، اور جو نوجوان طبقہ ہے اس میں تو زیادہ مشہور ہے کالے جھنڈی کی احادیث. اب دیکھیے تعامل، دیکھیے اس میں یزید بن ابی زیاد کا ذکر بعد میں آئے گا، لیکن آپ دیکھیے حدیث مبارکہ کو پہلے ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا، امام احمد نے بھی لایا، طبرانی نے لایا. ثوبان رضی اللہ عنہ کے راستے حدیث آتی ہے، ثوبان رضی اللہ عنہ ایک، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راستے بھی آتی ہے. اور بعض حدیث کے متن میں الفاظ ہے خلیفۃ اللہ المہدی، کہ جب کالے جھنڈے خراسان اور وغیرہ سے نکلے اور پھر آپ چاہے برف کے اوپر بھی چلنا پڑے چلیے، اس میں خلیفۃ اللہ المہدی ہے. سب سے پہلے لفظ میں نکارہ ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب کیا ہے؟ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خلیفۃ رسول اللہ، خلیفۃ اللہ نہیں ہے. خلیفۃ اللہ شیخ الاسلام تیمیہ مجموعہ میں لکھتے ہیں، ابن عربی وغیرہ خلیفۃ اللہ مانتے ہیں، ایسا کچھ نہیں. خلیفۃ رسول اللہ لقب تھا صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے لفظ میں نکارہ ہے. خلیفۃ اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا خلیفہ، یہ ایسا نہیں ہوتا. اولاً بعض میں وہ تو نکارہ ہے، اس پہ لگ بھگ متاخرین معاصرین محدثین بھی کہتے ہیں کہ جو یہ لفظ ہے منکر ہے،
لیکن منکر کس اعتبار سے؟ متاخرین کی اصطلاح کے اعتبار سے. تو ثوبان کی حدیث آتی ہے رضی اللہ عنہ، پہلے علی بن زید بن جدعان کے رستے. علی بن زید بن جدعان ضعیف الحدیث، اور ذہبی اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں، جو کہ رایت السود اور کالے جھنڈوں کے بارے میں علی بن زید بن جدعان کے رستے آئی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث اراہ منکرہ، یہ منکر ہے. اور متقدمین کے نزدیک منکر مخالفہ ثقات کی ہوتی تھی. منتخب من العلل للخلال پہ ہمارے شیخ طارق بن عوض اللہ حفیظہ اللہ کا مقدمہ ہے، اس میں منکر کی تعریف پہ بس نے کیا ہے، اس کا مراجعہ کریں، بہت ہی نفیس ہے. تو اراہ منکرہ، ذہبی کہہ رہے ہیں منکر ہے. علی بن زید بن جدعان ابی کلابہ عن ثوبان کرتے ہیں روایت. واضح سمجھ آ گیا؟ اور یہ مسند احمد کے اندر ہے. اس کے بعد ابن ماجہ کے اندر خالد الحذا عن ابی کلابہ عن ابی اسما عن ثوبان ہے رضی اللہ عنہ. ان نے علی بن زید بن جدعان ضعیف الحدیث، ان نے، اور ان کی وہ جو ان کا روایت ہے اس میں ان ابی الاسما نہیں ہے، ابو کلابہ اس کے بعد سیدھے ثوبان ہے. خالد الحذا کے رستے ابو اسما بھی ہے، ابی کلابہ ابی اسما ان ثوبان. واضح ذہن میں رکھیں. خالد الحذا جو ہے ثقہ ہے، اور یہ حدیث جو ہے اس پہ کلام کیا بعض معاصرین محدثین نے رحمۃ اللہ علیہم، کہا کہ جو علی بن زید بن جدعان کا تفرد ہے اس کی وجہ سے حدیث کو منکر کہنا غلط ہے، کیونکہ خالد الحذا کا اس میں مطابقت ہمیں ملتی ہے. واضح. لیکن خالد الحذا کی اس حدیث کے بارے میں اور عجیب بات ہے، العلل و معرفت الرجال امام احمد کی 4 مجلد میں چھپتی ہے، شیخ وسیع اللہ کی تحقیق، اور شیخ سے بات بھی اس کے بارے میں جب ہوئی تھی کہا تھا زیادہ ہمیں پھر موقع نہیں ملا، اس کی فہرست وغیرہ زیادہ نہیں بنا پائے. 4 مجلد میں اس میں امام احمد عبداللہ نقل کرتے ہیں کہ امام احمد نے کہا، ابن علیہ کہتے ہیں کہ خالد الحذا کی جو حدیث ہے لم یلتفت الیہ اراہو، اور وہ اس کو جانتے تھے کہ یہ ضعیف ہے، خالد الحذا سے یہ روایت جو ہے صحیح نہیں ہے. اور امام احمد اس کے ساتھ موافق ہوتے ہوئے، ابن علیہ کی اس رائے کے ساتھ موافق ہوتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور وہ لکھتے ہیں یعنی کون سا؟ یہی جھنڈے والی حدیث. تو خالد الحذا کی حدیث کی علی بن زید بن جدعان کی یار مطابقت بھی ہو رہی ہے، یا الٹا مان لے خالد الحذا کی حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں، کیونکہ اس میں اللہ خفیہ ہے، اور اس میں وہ ہے کہ اس میں الفاظ زیادہ ہے اضافے کے ساتھ. میں الفاظ نہیں اس وقت کہہ رہا، میں بس آپ کو اس کا مغز کہہ رہا ہوں. کالے جھنڈے کا ذکر ہے اس میں، اور اس پہ اصل میں میں نے تحقیق بھی قریب 1-1.5 سال پہلے کی تھی کامل. اور یاد رکھیں میں بات بتا رہا ہوں اصل مصادر سے بتا رہا ہوں، تقلیداً کسی کا رسالہ پڑھ کے نہیں، جیسے آج کے دور میں ہوتا ہے کہیں تقلیداً رسالہ پڑھ لیا پھر وہی اس کو لگتا ہے حق ہے، کیونکہ وہ دوسرے کے اجتہاد اور جہد کی وجہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. ویسا نہیں ہے، یہ تقلیداً میں کسی کے نہیں کہہ رہا ہوں. اسی لیے میں محدثین بعض پہ کلام بھی کر رہا ہوں، کیونکہ ہر کسی کے قول سے لیا جاتا ہے، ہر کسی کے قول سے چھوڑا جاتا ہے، اور ادلہ ان محدثین کے بالکل خلاف ہے جو اس پہ بات کریں گے. مجھے پہنچنا یزید بن ابی زیاد پہ، پہنچنا کس پہ؟ یزید بن ابی زیاد پہ. یاد رکھیے محدثین فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں، علماء فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں، اور اس میں اب آپ کہیں کون سے علماء فرماتے ہیں، شیخ عبداللہ بن عبد الرحمن السعد حفظہ اللہ، ان کی بھی کتب میں آپ پائیں گے کہ علم حدیث کمزور کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اس میں دراست تعمیقی نہیں رہی، ظاہر حکم پہ اکتفا ہو گیا، اور وہ شخص جو دعویٰ اس کا کرتا ہے کہ ہمیں تقلید کو چھوڑ دینا ہے، وہ اس مجال میں اتنا پیدل ہے، اس مجال میں اتنا پیچھے ہے کہ جو تقلید کی سب سے بری شکل ہے وہ اختیار کر کے بیٹھا ہے، جبکہ مجتہد کے لیے جائز نہیں کہ وہ حکماً بھی حدیث تو لے نہیں سکتا ہے، کیونکہ فقیہ ہے، وہ اس کو پہلے دیکھنا ہے صحیح ضعیف اپنے حساب سے کرے گا. تو جو شکل اختیار ہو گئی ہے یہ لباس ہے. باحثین کو چاہیے کہ وہ خود تحقیق کرے، عوام الناس کو چھوڑیے، وہ تو امام مسلم آپ کو بتا چکے ہیں عوام الناس کا حال کیا ہے. لیکن باحثین کو چاہیے، محققین کو چاہیے کہ تعمیق سے جائے، اصل مصادر پہ جائے، اور طلبہ کو منہج دکھائیں. تو اسی لیے میں نے اس بات کو واضح ہے، تقلیداً کسی کا رسالہ پڑھ کے نہیں. یہاں کیا ہوتا ہے، ایک تقلیداً ایک بات کہتا ہے، دوسرا تقلیداً دوسری کہتا ہے. ویسا نہیں ہونا چاہیے. ادلہ بات کرتے ہیں ایک محقق کے لیے، ایک باحث کے لیے ادلہ بات کرتے ہیں. اور اب دیکھیے، تو میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ اب خالد الحذا کی حدیث میں اللہ خفیہ ہے، جو امام احمد نے ابن علیہ
سے نقل کی اور اس کے ساتھ اقرار کیا، تو یہ خالد الحذا سے خطا ہو گئی. اب کوئی یہ نہ کہے نہیں اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے کیونکہ نہیں، یہ منہج کا مسئلہ ہے. ہم منہجی طور مانتے ہیں کہ اگر الا ائمہ میں سے کسی امام کو پتہ ہے تو یہ منہج ہے متقدمین کا اور اکثر محدثین کا کہ الا خفیہ اگر ہو تو وہ اس کی طرف جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی سے خفی رہ گئی ہو الا، وہ مسئلہ واضح ہے، وہ الگ بحث ہے. تو دو ہو گئی ہے. ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث تو اب اصل میں کمزور ہے، واضح. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، اس میں راوی ہے رجدین بن سعد. رجدین بن، ایک قاعدہ یاد رکھیے اپنے قلوب پہ لکھ کے، رجدین دو ہے، رجدین بن قریب اور رجدین بن سعد، دونوں ضعیف ہے. رجدین دو ہیں، دونوں ضعیف ہیں. حافظ ابن رجب رحمہ اللہ بھی لکھتے ہیں. تو اکثر میں اکابر انشاءاللہ نقل کروں گا کہاں سے آئے ہیں، کیونکہ تحقیق اصلی ہو تو مصادر بھی اصلی ہوں گے نا. تو رجدین اس میں ہے تو وہ اپنے آپ میں ضعیف ہو گئی. اب ہمارے پاس کمزور ترک دو آگئے، ایک علی بن زید بن جدعان اور دوسرا رجدین ثوبان رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ، اور ایک خالد الحذا جو کہ ثقہ ہیں، لیکن میں نے آپ کو کہا اس میں الا خفیہ ہے جو امام احمد بیان کرتے ہیں اور ابن علیہ نے کیا اور امام احمد اس کا اقرار کرتے ہیں، واضح. اس کے بعد آتی ہے حدیث جس میں یزید بن ابی زیاد ہے. یزید بن ابی زیاد بھی حدیث نقل کرتے ہیں اور وہ ابراہیم عن علقمہ ابن مسعود کرتے ہیں. ابراہیم عن علقمہ. امام وکی کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں. امام وکی کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح نہیں. اولا ذہبی نے میزان میں بھی نقل کیا ہے، اور ضعفاء الکبیر اکیلی اس میں امام احمد سے واضح لاتے ہیں کہ امام احمد اس کو ضعیف مانتے ہیں. یزید بن ابی زیاد کی ان ابراہیم ان علقمہ ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہی کالے جنڈوں والی حدیث. یزید بن ابی زیاد کی اس سند کو، اس حدیث کو وہ کیا مانتے ہیں؟ ضعیف مانتے ہیں. اب کیا لکھ رہے ہیں بعض محدثین ان میں کہ یہ مختلف بھی ہے یزید بن ابی زیاد دوسرے طبقے میں، تو اس اعتبار سے حدیث حسن ہو جائے گی کم سے کم، کیونکہ یہاں سے آ رہی ہے علی بن زید بن جدعان کے رستے، خالد الحذا کے رستے بھی اور اس رستے بھی. لیکن امام احمد اور امام وکی کے قول کا کیا؟ اب ہوتا کیا؟ مطابقت اور شواہد کا مطلب کیا ہے؟ جب کہیں اصل ثابت ہوتی، وہ خالد الحذا ان ابی کلابہ ان ابی الاسماء ان ثوبان، اگر وہ رستہ صحیح ثابت ہو جاتا تو رایت السود کی حدیث صحیح ہو جاتی اور اس کو مطابقت میں استعمال کیا جا سکتا تھا، اور وہاں ان کا اجتہاد اچھا تھا، واضح. لیکن یزید بن ابی زیاد امام وکی اور امام احمد دونوں نکارہ کرتے ہیں. اکیلی رحمہ اللہ، ابن عدی رحمہ اللہ، سارے اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں صحیح نہیں. سارے ادلہ ان کے خلاف ہے جو اس حدیث کو صحیح کرتے ہیں، سارے ائمہ ان کے خلاف ہے جو اس حدیث کو صحیح کرتے ہیں. ہاں تقلید پہ کوئی کہہ دے، مقلد کا قول تو معتبر ہی نہیں کہیں. محقق تحقیق ہے نا، میں نے آپ کو مصادر بتا دیے، میں نے آپ کو اسانید بتا دی، میں نے متن میں کہا کہ رایت السود ہے، میں نے کالے جھنڈے ہیں، وہاں مختلف الفاظ آئے ہیں، اور میں نے کہا منکر لفظ ہے، خلیفۃ اللہ کا لفظ. تو اس طرح آپ کو سمجھ آئے گا یزید بن ابی زیاد کی حدیث اصل میں مسلم کیوں نہیں لاتے تھے. حدیث ہو لیس بذاک. اور یاد رکھیے رستہ حفظاً رکھیے، حفظ ہے سارا. میں نے آپ کو کہا تتبع نہیں رہا اس لیے علم حدیث ضعیف ہو گیا. تتبع ہونا چاہیے، بحث ہونی چاہیے، ایک ایک سند کو ڈھونڈنے کے لیے ایک باحث دن لگائے، رات لگائے، اور پھر اسانید کو جمع کرے، پھر اس رجل من رجال الاسناد اس کا مرتبہ دیکھے، پھر دیکھے ائمہ نے اس کی حدیث کو دوسرے درجے پہ کیوں رکھا ہے، مطابقت اور شواہد میں کیوں رکھا ہے اس کو. تو اب یہ حدیث مبارکہ آپ نے سنی کتنے طریقوں سے آ رہی ہے، ابن مسعود کے طریقے، ثوبان کے طریقے رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ کے طریقے رضی اللہ عنہ مجمعین، واضح. ایک میں رجدین ہے، ایک میں علی بن زید بن جدعان ہے. خالد الحذا کی حدیث کے بارے میں علت میں نے بتا بھی دی کہاں ہے، واضح. حتیٰ کہ بعض محدثین سے اس میں اخیر میں بھی خطا ہوئی. اور پھر یزید بن ابی زیاد کا معاملہ آپ کو واضح. تو اس اعتبار سے رایات السود، کالے جھنڈوں والی تمام احادیث ضعیف ہے، اور تقویت بالشواہد نہیں ہو پاتی اس میں. کیوں؟
کیونکہ وکی امام احمد کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس کا یہ ابراہیم الکمان ابن مسعود جو روایت کر رہے ہیں یزید بن ابی زیاد، یہ صحیح نہیں، یہ ضعیف ہے. جب یہ ضعیف ہے تو یہ استشہاد کے لیے کیسے لے رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا درجہ بہت نیچا ہے. لیکن مسئلہ وہاں پہ شروع خالد الحذاء رحمہ اللہ کے رستے، لیکن ابن علیہ نے اس میں علت واضح کی ہے. اس کی وجہ سے کالی جھنڈوں والی تمام حدیث ضعیف ہے. یہ تعامل ہے علم حدیث میں، اور یہ تتبع ہے، اور اس طرح حدیث کو سمجھا جاتا ہے. اہل الحدیث کا سب سے بڑا یہی معاملہ ہے کہ وہ تحقیق اور تعمیق والے لوگ ہیں. اور اہل الحدیث سے میری مراد پہلے خیر القرون کے ائمہ جن کے پاس علت، اور ورنہ آپ حکموں پہ مناقشہ کر لیں، مثلا ابھی لائس کی بات آئے گی، اس میں آپ دیکھیے امام احمد فرماتے ہیں مضطرب الحدیث، یہ بن معین سے منقول ہے، لا باس بھی. احکام کو سمجھنے کی ضرورت، وہاں وہ تو مضطرب الحدیث ہو گئے. پھر لائس بن ابی سلیم ہے کہ نہیں؟ یہاں تین لوگوں کی بات ہو رہی ہے، عطا بن الصائب، یزید بن ابی زیاد اور لائس بن ابی سلیم. مضطرب الحدیث ایک کہنا تو لا باس بھی کہہ رہے ہیں. اب یہ جمع کیسے ہوگا؟ حافظ نے جو اجتہاد کیا وہ حافظ کی اجتہاد ہے رحمۃ اللہ علیہ. تو یزید بن ابی زیاد کا مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا، کیسے ان کی احادیث اوپر والے درجے کی حدیث نہیں ہے، کیوں مسلم نے ان کو مقرون لایا ہے. اور جو کالے جھنڈے والی حدیث میں ان کی جو ہے روایت لائی جاتی ہے، اس اعتبار سے وہ جو ہے شواہد اور مطابعات کے لیے صالح نہیں ہے. اور اس کے بعد لائس بن ابی سلیم ہے، جس کا میں ذکر کر چکا، مضطرب الحدیث، ان کو بھی مقرون لایا ہے. اور وہ یحییٰ بن معین لا باس بھی کہتے ہیں. عمومی طور ان پہ حکم آپ سمجھ سکتے ہو ضعیف الحدیث وہ بھی. تو ضعفاء آپ کو ملیں گے. تو اس طرح تو امام مسلم نے ان کو صدق اور ستر والے طبقے میں رکھا. لیکن تتبع سے آپ کو سمجھ آتا ہے ان کے نزدیک صدق اور ستر کیا ہے، کوئی مضطرب الحدیث بھی ہے، متہم بالکذب نہیں. اب ابن جوزی نے ان رایات والی احادیث کو بعض کو کس میں لایا؟ موضوعات میں لایا. تو حافظ نے پھر کہا نہیں ایسا نہیں ہے، تو موضوع نہیں ہے، کیونکہ اس میں متہم بالکذب کوئی نہیں. واضح؟ تو الضب سے آپ کو وہی سمجھ آتا ہے، مسند پہ جو لکھی ہے حافظ نے ابن جوزی کے رد میں، کہا نہیں متہم بالکذب اس میں نہیں ہے. اصل میں وہ بھی معاملہ ہوا تھا کہ دو ائمہ کے درمیان اختلاف ہوا تھا، ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ مسند میں کوئی موضوع حدیث ہے، پھر ابن جوزی نے ان کے رد میں لکھی ہے. اصل میں وہ سوال تھا، ایک نے کہا کہ نہیں ہے، دوسرے نے کہا نہیں ہے، پھر اس نے لکھ دی کتاب. تو الگ بحث ہے. تو اس طرح ہمیں سمجھ آتا ہے کہ طبقات روات کے ہوتے ہیں، ایک راوی کا طبقہ اوپر ہوتا ہے، دوسرے کا نیچے ہوتا ہے. اور یہ تتبع سے سمجھ آتا ہے. آپ کو کتب حدیث کی کھولنی پڑیں گی، آپ کو راوی کی روایت کا تتبع کرنا پڑے گا، ثقات. اور یہ امام مسلم نے اشارہ کیا ہے، پوری کتاب اس منہج پہ لکھی گئی ہے، ان 4 اوراقوں پہ پوری صحیح مسلم مدون ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ اوراق ان نے کیسے پوری زندگی اوراق حاصل کیے امام مسلم نے؟ اور کس طرح اوراق؟ کوئی مصطلح کی کتاب پڑھ کے نہیں کیے ہیں یہ اوراق حاصل انہوں نے کیا، اسانید کو دیکھ کے، حفاظ کی جو باتیں ہیں سن کے اور تفتیش کر کے، اور اس کے بعد وہ کسی منہج پہ پہنچے اور اس منہج کو آپ کے لیے صحیح مسلم کے پہلے 4 اوراق میں لکھ دیا. اور یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ آپ اس کو اتنا چھوٹا منحصر کر کے اس پہ آخر کی اصطلاحیں اٹھا کے چڑھا دیں اور پھر آپ حکم کرنا بیان کریں، حکم دینا شروع کریں. بالکل غلط اور ظلم ہوگا. امام مسلم رحمہ اللہ کا مقدمہ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ تفتیش کریں، آپ تتبع کریں، روات کو دیکھیں، ان کی روایات کو دیکھیں، اور آپ جا کے مصادر اصلیہ جو ہے امام بخاری کی تاریخ الکبیر، ضعفاء اقیلی کی، کامل فی الضعفاء ابن عدی کی، جرح و تعدیل، مراسیل، یہ ساری کتب آپ دیکھیں، تفتیش کریں، ان پہ صبر کریں، ٹھہرے، اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچے. اور یہ نہ ہو کہ ایک رسالہ ایک طرف سے پڑھ رہا ہے اور دعویٰ حق کا کر رہا ہے، اور دوسری طرف سے دعویٰ حق کا کر رہا ہے، جبکہ اصل میں دونوں خود ان کے پاس تحقیق نہیں، بس ایک کی تقلید میں ہے، تعصب کی وجہ سے دوسرے کی تقلید میں ہے. اللہ تعالیٰ طلبہ کو اس سے بچائے، تحقیق کا ذوق عطا کرے، اور ہمیں جو ائمہ کا منہج ہے ان کے طور طریقے پہ سمجھ آنے کی توفیق عطا دے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.